بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک اور میں ہوں نعیم شاہ۔ اس ویڈیو کا ایک پارٹ 1 بن چکا ہے جو پہلے سے ڈاؤن لوڈ ہے۔ یہ پارٹ 2 ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور پارٹ 3 پر بھی کام جاری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، موت کے بعد انسانوں کی گناہگار یا مجرم روحیں سجین میں رکھی جاتی ہے، جبکہ نیک روحوں کو علین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علین کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ علین تو آسمانوں پر ہے، جبکہ سجین زمینوں کے گہرائیوں کے اندر ہے۔ سجین لا ایمانی ہے کھلے منہ کا تنگ گہرا غار۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حدیث ہے کہ جب ایک شخص مرتا ہے تو دفن ہونے تک اس کی روح وہی موجود رہتی ہے، اور اس کے لواحق جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آنکھیں دیکھتی ہے اور سنتی ہے، لیکن کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ امریکہ کے ایک باہمت سائنسدان ڈاکٹر اے موڈی نے بڑے ہی نادر موضوع پر تحقیق کی ہے۔ موصوف فلسفے میں PhD اور میڈیکل سائنس میں MD ہے، اور ورجینیا یونیورسٹی میں اہم عہدے پر فائز ہے۔ انہوں نے زندگی کے عنوان پر ایک کتاب لکھی ہے۔ ڈاکٹر موڈی نے 150 ایسے افراد تلاش کیے جو کسی حادثے یا بیماری کے نتیجے میں مر گئے تھے، اور انہیں طبی طور پر مردہ قرار دے دیا گیا تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ زندہ ہو کر ہوش میں آ گئے۔ موصوف نے ان سے انٹرویو لیا۔ ان سب نے 3 باتیں مشترکہ طور پر بیان کیا۔ ایک یہ کہ وہ اپنے جسم کو کچھ فاصلے سے مردہ حالت میں دیکھ رہے تھے، یعنی ایک شخص اپنے کار میں سفر کر رہا تھا، راستے میں اسے سنگین حادثہ پیش آ گیا۔ اس نے بتایا کہ میں حیران تھا کہ میرا جسم کار میں بے جان حالت میں پڑا تھا، اور میں باہر کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ لوگ شور مچا رہے تھے، کار کو کاٹ رہے تھے۔ پھر انہوں نے میرے جسم کو باہر نکالا اور فٹ پاتھ پر لیٹا دیا، اور میں یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے ایک گہرے غار میں لے جایا گیا جس کے آخری کنارے پر روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے واپس لایا گیا۔ میرا اصل جسم حرکت میں آ گیا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نوعیت کے تجربات سب نے بیان کیے، یعنی اپنے مردہ جسم کو کچھ فاصلے سے دیکھنا، ایک گہری غار میں اتارنا، اور غار کے آخری کنارے پر روشنی کا نظر آنا۔ ایک عورت دل کی مریض تھی، اسے آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کے دل نے تو حرکت بند کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے جسم سے نکل کر چھت کے ساتھ معلق ہو گئی، اور اسٹریچر پر پڑی ہوئی اپنی جسم کو دیکھنے لگی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک نرس میرے منہ کے ساتھ منہ لگا کر مصنوعی ہوا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی اثناء میں مجھے ایک طرف لے جایا گیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ میں درختوں اور چٹانوں کے اندر سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی، حتیٰ کہ مجھے ایک غار میں لے جایا گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے واپس لایا گیا، اور میں نے اسٹریچر پر پڑی آنکھیں کھول دی۔ گویا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی دونوں باتوں کی من عنوان تصدیق ہو گئی کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کے دفن ہونے تک اس کی روح وہاں موجود ہوتی ہے، اور جو کچھ ارد گرد کے ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے اسے باقائمہ ہوش و حواس دیکھتی ہے۔ گویا اس سے یہ بھی تصدیق ہو گئی کہ روح جسم سے الگ اپنی ایک علیحدہ باقاعدہ حیثیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجرم روحیں سجین میں رکھی جاتی ہے، اور سجین زمین کے اندر ہے، اور چونکہ انٹرویو دینے والی یعنی عارضی مرنے والے سب غیر مسلم ہیں، اس لیے ان سب سے ایک غار کا ذکر کیا گیا، اور وہی سجین کا غار ہے۔ اس ویڈیو کا ہم پارٹ 3 بھی بنائیں گے جو اس سیریز کا آخری ویڈیو ہوگا، اور اس میں سب کچھ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے۔
ان معلومات کی روشنی میں جن کی تصدیق عقائد، شواہد اور عقل تینوں اعتبار سے ہو رہی ہے، ہم پوری اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل دراصل سجین ہی کا راستہ ہے۔ مضبوط قارئین اس امر کے ہے کہ لاکھوں فرشتے ہمہ وقت انسانی روحوں کو قبض کر کے سجین کا رخ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کے تختے جلد از جلد انہیں ان کے ٹھکانے پر پہنچانے کی فکر کرتے ہیں۔ وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں لمحے بھر کی تاخیر یا رکاوٹ برداشت نہیں کرتے، اس لیے سجین کی طرف سفر کرتے ہوئے جو چیز بھی ان کے راستے میں حائل ہوتی ہے وہ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے ہوائی جہاز، بحریہ جہاز، کشتیاں چشم زون میں غائب ہو جاتی ہے اور ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ تقریباً 60 لاکھ افراد مرتے ہیں، جن کی اکثریت آبادی کی نسبت سے غیر مسلم اور بے عمل لوگ پر مشتمل ہوتی ہے۔ کراچی کے مشہور عالم دین مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی روایت کے مطابق ڈاکٹر ریمنڈ اے موڈی نے لائف آفٹر لائف کے عنوان سے ایک اور کتاب لکھی، جس میں مزید 1000 افراد سے انٹرویو کیا گیا۔ ان میں سے بعض افراد نے بتایا کہ وہ نیچے چلتے گئے، وہاں ان کی گنتی لگی تھی، وہ بری طرح چیخ رہے تھے، وہ سب ننگے تھے، وہاں آگ تھی، وہ سب پانی پانی پکار رہے تھے، وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ان کا شمار کرنا ممکن تھا۔ اس بیان سے سائنسدانوں کی اس رائے کی تصدیق ہوتی ہے کہ زمین کے اندر مرکوز سورج ہی کی طرح گرم ہے۔ اگر آپ دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔